دانیال عزیز صاحب ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب کوارڈینیٹر وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے، مگر میں چاہوں گا آپ اپنی بات کو مکمل کریں تاکہ پھر ان سے ان کا ٹیک اس پہ لے سکیں۔ جی دانیال عزیز صاحب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ ابھی بھی پھر سے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام تر کوششوں کے باوجود ان کو سمجھا بتا میں تھک گیا کہ لوکل گورنمنٹس کو کیسے اب آگے چلا سکتے ہیں، پولیس ریفارمز کیسے کر سکتے ہیں، ایف بی آر کی ریفارمز کیسے کر سکتے ہیں۔ متعدد بار اکانومی کے اوپر میری میٹنگز ہوئی شہباز شریف کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، اور ہمارا جو میڈیا سیل تھا اس میں اکثر یہ بات ہوتی تھی، لیکن وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئی۔ نون لیگ کے بارے میں ایک متھ تھی کہ یہ اکانومی بہت اچھی چلا لیتے ہیں، وہ ابدار صاحب کو ہٹا کے وہاں سے وہ بھی متھ ختم ہوگی۔ اب باقی جماعتوں کی طرح ان کے پاس بھی فنانس منسٹر کوئی نہیں ہے جو ان کی جماعت کا ہو، تو یہ باہر سے امپورٹڈ آ کے کبھی پی ٹی آئی چلاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی چلاتی تھی، اب نون لیگ بھی اس فہرست میں شامل ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ ووٹ کا حال جو ہے اپنی سیاسی ساکھ تباہ کرتے کرتے کہ جی ہم نے ڈیفالٹ روکا ہے، وہ حال آپ نے فروری کا 8 تاریخ کو دیکھ لیا۔ تو اب ان کے پاس مستقبل بھی کوئی نہیں ہے۔ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست کا خاتمہ وہ جنازہ نکل چکا ہے، وہ ان کو سمجھ آنی نہیں آ رہی ہے، لیکن آ جانی چاہیے۔ اور جو دوسری طرف پاکستان کے مسائل کا حل ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے اس گرتی ہوئی چھت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جو آپ کا سوال کا جواب ہے۔ جی میں رانا صاحب میں ایک شارٹ سنوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر سے ٹھیک ہے بڑی پارٹیوں میں ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو بڑی ان یوزول ہیں۔ ایک شارٹ سنواتا ہوں میں آپ کو خواجہ آصف صاحب کا، پھر آپ کا ٹیک سنوائیں جی۔ سارا کچھ نہ لپٹ جائے، میں سوال میں تھوڑا اضافہ کر دوں۔ رانا صاحب کچھ دن پہلے ان کا ایک بیان تھا باجوہ صاحب سے ملاقات کے بارے میں، اور ایک مبینہ ڈیل جو ان کا کہنا تھا کہ جی ان کو ایکسٹینشن کے بدلے میں ہمیں یہ ملا۔ زبیر صاحب کا یہ کہنا، یہ جو ساری جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ود ان دی پارٹی وائل یو آر ان پاور، یہ کیا ہے؟ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ رانا صاحب پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نہیں دیکھیں، وہ صرف ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جس طرح کی سیاست کر رہی ہے، آپ دیکھیں وہ ایک پولرائزیشن کی سیاست کر رہی ہے، اور جو جمہوری رویے ہیں وہ اس سیاست کے نہیں۔ اب کل کی آپ مثال لے لیں کہ ایک بڑی ایموشنل سپیچ کی علی محمد صاحب نے، اور اس سپیچ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اور بہت کھلے دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کو بھی کوئی تکلیف ہے تو آئے بیٹھ جائیں، ملک کے لیے بیٹھیں، ملک کو آگے لے جانے کے لیے بیٹھیں، اور انہوں نے ایک اوپن انویٹیشن دی۔ تو جس کے جواب میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک ایگریسو اور رد کر دینے والی جو ہے وہ موقف عمر ایوب صاحب نے رکھا کہ وہ بات چیت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جماعت جو آج جس کا ایک موقف ہوگا اس الیکشن کے بارے میں، اس سے زیادہ یہ تو اب ثابت ہو گیا کہ 2018 کا الیکشن کتنا ریگ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں مساق معیشت کے اوپر بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ حکومت میں تھے، اور آج اس کے اپوزٹ ہے بات، اور آج بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کامن ڈینومینیٹر یہ ہے کہ پی ایم ایل این ایک پازیٹیو سیاست کر رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی سمجھتی نہیں ہے کہ بات چیت میں کوئی اپنے جو پولیٹیکل ساتھی ہیں ان سے بات کرنے میں فائدہ ہے، ویسے یہ جمہوری بنتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہی اس چیز کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرف یہ سیاست، جو پہلے سیاست کو، ڈیموکریسی کو جو نقصان پہنچایا پی ٹی آئی نے، جو پروجیکٹ وہ لانچ ہوا اور پھر اس کی جو ڈسمینٹلنگ ہو رہی ہے، اور اس ڈسمینٹلنگ میں جو ایک ایگریشن اور نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، وہ بالکل ہیلدی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی مقصد نہیں ہے ان باتوں کا۔ اچھا، یہ ایک اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ فرمائیے کہ یہ بڑے غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں۔ ایسے بیان ہیں کہ اگر عدالت سو موٹو لے لے، یہ تو آرٹیکل 6 کی جی وہ آپ ایک سرکاری افسر سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، کہ یہ باتیں یعنی پہلے طے شدہ نہیں ہوتی؟ کوئکلی ذرا بتائیے گا پھر مستی خیل صاحب۔ اگر آپ دیکھیں باجوہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو اب حقائق آ چکے ہیں سامنے کہ باجوہ صاحب نے سیاست میں مداخلت کی، اور بھرپور طریقے سے کی، اور پروجیکٹ پی ٹی آئی کو لانچ کیا، اور پھر بالکل جب ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے پھر وہ پروجیکٹ تھا اس کو ریورس کیا،
اور اسی چیز کے اوپر خواجہ آصف صاحب سے جو بات چیت ہوئی وہ اسی تناسب سے بات ہوئی کہ وہ سیاست سے باہر نکل رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ جو وینٹیلیٹر لگایا جس کے لیے اتنی تگودو کی اس کا سوئچ آف کر رہے تھے. تو یہ اس پرائے میں آپ اس کو لیں. ٹھیک ہے. جی میں مستی خیل صاحب تھینک یو. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کچھ ایکسچینج بھی ہوئی ذرا سخت اسمبلی میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ہاتھ بڑھایا ریکونسیلیشن کا، مگر اس کے جواب میں ہارٹ ہٹنگ تقریر آ جاتی ہے علی محمد خان صاحب کی. تو یہ کیوں آپ نے ماجرائی کا فیصلہ کر رکھا ہے؟ مستی خیل صاحب. قاضی صاحب میرے عزیز ہیں اور میرے ان کے والد صاحب اور میں اکٹھے رہے اور دانیال صاحب اور میں کلیگ رہے ہیں اکٹھے. جناب گزارش یہ ہے کہ کس بنیاد پہ ہمیں آفر کر رہے ہیں؟ انہوں نے خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. کوئی لا آف لینڈ جو ہے اس کو یہ مان نہیں رہے، کانسٹیٹیوشن کی یہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے بے آئین ملک جو ہے وہ اس کا روپ دھار چکا ہے. پتہ ہے کہ ہم نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو کی انڈر دا کانسٹیٹیوشن. انہوں نے 90 ڈیز میں الیکشن کروانے تھے، وہ نہیں کروائے. پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈکٹ آیا اس کو نہیں مانا گیا، پریزیڈنٹ کے خطوط کو نہیں مانا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی لا اور قانون اور جمہوریت کی انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں. جمہوریت کے یہ کیا لگتے ہیں جی؟ میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ جو میاں صاحب نے بات کی، جو ہم سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی کا ایک بڑا کیلکولیٹڈ موقف ہے کہ فارم 47 کے پرائم منسٹر، ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو ووٹ ڈالے. ہم سے نشان چھین لیا گیا، ہمیں من مرضی کے نشان آرو نے خود دے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ سپریم کورٹ میں بحث چل رہی ہے، میں تو جب دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں تو مجھے ہنسی اور مذاق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، کہ آپ نے ایک پارٹی کو بین کر دیا، آپ نے ایک پارٹی کا نشان چھین لیا، آپ نے ان کی عزت داروں خواتین کو جیلوں میں ڈال دیا، آپ نے انسانی حقوق غصب کر لیے، آپ نے سپرٹیز کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں ان کی لیڈرشپ کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. اور جو عدت کا جو واقعہ ہے جس کے میں سمجھو اس کی مذمت کروں، کوئی ذی شعور کوئی پاکستانی میں سمجھتا ہوں اس کو لائک نہیں کرے گا، پوری دنیا سے بھی لائک نہیں کرے گی کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ فیصلے کریں، اور اس بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں. کیسے بات کریں؟ بات سر یہ ہوتی ہے، بات ہم ڈیموکریٹک فورس ہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ پہلے دن سے ڈیمانڈ ہے کہ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہے. ہم 170 نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتے ہیں. مسلم لیگ نون صرف پورے پاکستان میں قاضی صاحب بابسوک ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں. اللہ کل آپ دیکھیں گے، کل کہیں نہ کہیں سے یہ خبر شائع ہوگی اور خبر سامنے آئے گی کہ مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں صرف 17 سیٹیں جیتی ہے اور پنجاب میں صرف 25 MP کی سیٹیں جیتی ہے. یہ دھاندلی کر کے، یہ دن دہاڑے ڈکیتی کر کے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چھینا ہے. یہ اس جو الیکشن ہوا ہے نام نہاد، اس کو حریت کہتے ہیں. یہ الیکشن نہیں ہوا سر، یہ سلیکشن نہیں ہوا، یہ ایکشن ہوا ہے. انہوں نے دن دہاڑے ہمارے مینڈیٹ کو چھینا ہے. آپ دیکھیں، آپ ہمارے خلاف جھوٹے پرچے کریں، سیاسی انتخاب کریں، ہمارے مرکز کو جیلوں میں ڈالیں اور پھر آپ جیلوں میں کریں اور پھر کہیں جی ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟